بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد شطر قریشی، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجرز بینک توہین عدالت کے کیس میں عمران نیازی صاحب کے مقدمے کی سنوائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جس وقت میرا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اب تک کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی اور ہم نے دیکھی کہ ماضی کے اندر انسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وائلڈ اینیمل یعنی جنگلی جانوروں کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ صورتحال اسی طرح کی ہے کہ آج کل جو ملک کی کیفیت ہے، جو افراتفری جو انارکی ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ وائلڈ اینیمل کی دسترس میں جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ سانحہ تقسیم پاکستان یعنی بنگلہ دیش جب بنا اور جو لوگ سیاست کے اندر انوالو تھے، جو بڑے ڈیپ لیول پر تھے موجود، انہیں پتا تھا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کیا تھی، کس طرح سے ایک گروپ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا کر ہمارے وہاں کے موجود سپاہیوں کے لیے مشکلات کریٹ کر رہا تھا، اور ان کے میسیجز جنگل کی آگ کی طرح فوراً عوام میں پھیل جاتے تھے، اور بدگمانی جو تھی وہ عوام کے اندر ہماری مسلح افواج کی طرف سے بڑھتی گئی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بھارت نے اٹھایا اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اب اس وقت کی بھی صورتحال تقریباً کچھ ایسی ہے کہ ایک وائلڈ اینیمل جو ہے وہ پورے پاکستان کو اپنی جو ہے گرفت میں لیے ہوا ہے، اور اتنا اسٹرانگ اس کا جو ہے، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور خبریں اتنی تیزی سے بے ربط خبریں جس کا کوئی جوڑ نہیں، جس کا کوئی میل نہیں، جس کا کوئی سر اور پیر نہیں۔ ابھی خبر پھیلائی گئی جناب علی کیا نام ہے شہباز گل کو بس ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا، یہ کر دیا گیا، فلاں کر دیا گیا، چنی کر دیا گیا۔ اب جو پکچریں آ رہی ہیں، جو عدالت میں جو صفائیاں آ رہی ہیں، وہ علیحدہ ہیں، لیکن عوام میں افراتفری پھیلا کے عوام کو جو ہے بے قابو کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ وائلڈ اینیمل پورے ملک کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، جلسوں کے شیڈول جاری کر رہا ہے، جلسے کر رہا ہے، اور سارے معاملات کر رہا ہے، اور جو ہے وہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی جو ہے وہ لگام ڈالنے والا نہیں، لگام ڈالی نہیں جا سکتی اس کو۔ جنگلی جانور کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا جاتا ہے، اور جو جنگلی جانور بھی ہو اس کے ساتھ پھر اوپر سے اس کا دماغ بھی خالی ہو۔ اس صورتحال کے اندر جب جانور آ جاتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی علاج ہوتا ہے، اور وہ آپ سب لوگ بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے ادارے بہتر سمجھتے ہیں، اخبار حکمران بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے دانشور بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے قلم کار بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک انتہائی سافٹ صحافی جسے سلیم صحافی کہا جاتا ہے، اس کو بھی جب سلیم صحافی کے بجائے سلیم لفافہ کا کہا جائے گا تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے اپنا جو ہے وہ زبان رکھتا ہے منہ میں بولنے کی، اور طاقت بھی رکھتا ہے، اور قلم بھی اس کے پاس ہے، پھر وہ جو کچھ کھولے گا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں آج کل تھوڑا کم کم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر امن قائم ہو، عوام پرسکون ہو، عوام کی داد رسی کی جائے۔ ایک طرف پورا پاکستان نہیں تو کم سے کم آدھا پاکستان سیلاب اور بارش کی زد میں آ گیا ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لوگوں کے جانور مویشیوں کے ساتھ ساتھ ان کے بچے اولادیں گھر بار بھی جناب علی پانی کے اندر بہ گئے ہیں۔ دوسری طرف سیاست عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور جناب علی چند گنتی کے صرف ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پورے پاکستان کو سوشل میڈیا کے ذریعے یرغمال بنایا ہوا ہے، عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خود اپنی زبان سے جب آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جی مجھے لایا گیا، مجھے نواز شریف کے خلاف، مجھے شہباز شریف کے خلاف، مجھے زرداری کے خلاف، اور مجھے ان لوگوں کے جو کرتوت تھے ان کے خلاف جو ہے مجھے بریفنگ دی جاتی رہی اور مجھے پڑھایا گیا، مجھے اب آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ
زرداری اور نواز شریف اور دیگر مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاست دانوں کے خلاف بہت سارے ثبوت رکھتے ہیں، کیا انہوں نے آپ کے لیے ثبوت اکٹھے کر کے نہیں رکھے ہوں گے؟ سوچیں ذرا سا نا اس بات کو آپ۔ ہمارا کہنا یہ ہے، عوام و پاکستان کا، میں ایک بحیثیت عوامی نمائندہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کب آزادی ملے گی، حقیقی آزادی؟ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہم اپنے ملک کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں، چند خاندانوں کے ہاتھوں میں، چند بیوروکریٹس کے ہاتھوں میں، چند طاقتور قوتوں کے ہاتھوں میں پھر یرغمال ہو گئے، اور 70 سال سے یرغمال ہے۔ اس سے بہتر تو جناب علی وہ صورتحال تھی جب اس وقت ہم وہاں پہ تھے، برصغیر پاک و ہند کے اندر، کہ کم سے کم اگر ہم یکجا ہوتے تو بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد ملا لے تو اس وقت جو ہے پورے دنیا کے اندر ہمارا سکہ بول رہا ہوتا، اور ہم جو ہے وہ جناب علی ایک اکائی بنے ہوئے ہوتے۔ کیا قائد اعظم، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک کا، کیا قائد اعظم کا جو وہ ڈیسیزن تھا اس کو عمران نیازی غلط ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان بنا وہ غلط بنا؟ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے، وہ تو ہمیں ایسی سمت لے کے جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ مکتی باہنی کے چمچے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ابوالکلام آزاد جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی ان کے چاہنے والے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ مخالفین پاکستان تھے اس وقت جب پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی، عمران نیازی صاحب ان کے ایجنڈے کو بائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان غلط بنا تھا، پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے تھا جو صورتحال ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے، عوام نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو شاطب رسول سلمان رشدی کی حمایت کرتا ہے، اس کے فیور میں بیان دیتا ہے، تو کہاں گئی ہماری ایمانیت؟ وہ شخص جو نہتے مسلمانوں کے اوپر اپنے ملک کے اندر گولیاں چلاتا ہے، انہیں شہید کرتا ہے، تو یہ کیا مدینے کی ریاست تھی؟ جو شخص ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سر بازار روڈوں کے اوپر جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر یعنی نچواتا ہے، کیا یہی دین اسلام کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ کیا یہی سچا پاکستانی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے کسی بھی مجاہد کو اس طرح کے جلسے جلوس کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ تشبیہ دیتے ہیں قائد اعظم ہمیں جناب علی ایک سانگ چلائے، اور وہ ایک عجیب گروپ ہے اور جس کے اندر جو کہتا ہے کہ یہ فالوور دین کے، جو فالوور ہیں اسلام کے، اس میں اس گروپ اس ساؤنڈ کو عمران نیازی صاحب کا شیئر کیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ نے قائد اعظم کو سنا تھا، ہم نے عمران نیازی کو دیکھا ہے۔ اس ملعون کو، میرے نزدیک تو یہ شخص ملعون ہے، جو قادیانیوں کا سپورٹر ہے، جو سلمان رشدی کی حمایت کرے وہ ملعون ہی کہلائے گا۔ اس کو ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں اور ہمارے بڑے بڑے اسلامی مذہبی اسکالر، جس میں نام لینے میں شرم محسوس نہیں کروں گا، طارق جمیل جیسا صاحب اس کا جناب ہاتھ چومتا جا کے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میرے جو ہے نا وہ کرم فرمائے۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ ایک اکائی جس دن بن گئے، عوام ایک اکائی جس دن بن گئی، عوام پاکستان، محبین وطن، سرفروشان پاکستان جس دن ایک اکائی بن گئے، ہم نے اپنی آپس کی نفرتیں مٹا دی، ہم نے جناب آپس کی قدورتیں مٹا دی، ہم نے آپس کے جناب علی اپنے معاملات کو بالائے طاق رکھ دیا کہ ہم عربی ہیں، کہ ہم اجمی ہیں، کہ ہم گورے ہیں، کہ ہم کالے ہیں، کہ ہم جناب علی ہم دیندار ہیں، کہ ہم جناب علی بغیر دین کے آئے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بادی کے اوپر ہم یقین رکھنے والے ہیں، تو پھر جناب علی ہمیں پاکستان کو بچانا ہوگا۔ ہماری اسلاف نے پاکستان بنایا تھا، ہماری اولادوں نے اور ہم نے مل کر پاکستان کو بچانا ہے، اور ایسے ناسوروں کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، پاکستان سے نکال دینا ہے، اور اگر پاکستان میں رہیں تو انہیں جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوانا ہے، عدلیہ اور اپنے اداروں کے تعاون کے ساتھ، کیونکہ جو پاکستان کہ دشمنوں کا دوست ہے وہ پاکستان کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے دشمنوں کو چاہنے والا، ان کے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہد کرنے والا، وہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا اور اسلام کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خطے کے اوپر ایک ہی نظریاتی اسلامی ملک ہے اور اسلامک سپر پاور ہے، اسلامک ایٹم پاور ہے، اس کا نام ہے پاکستان، جو اس کو تباہ و برباد کرنے میں تلا ہوا ہے۔ معیشت تباہ ہو گئی، اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو وہ شخص کبھی پاکستان کا یا پاکستانیوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس کی اولاد یہود و نصارہ کے یہاں پڑھ رہی ہو، جس کی آئندہ آنے والی نسلیں یہودی ہوں،
وہ پاکستان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، بس میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور اپنے عوام کو خاص طور سے بلوغت کی طرف بڑھنے والے نوجوانوں کو کہ اپنا ماضی اٹھا کے دیکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔